السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، یعنی افضل مخلوق بنائے۔ اسلام کی تمام تر خوبیوں میں سے اور تمام تر بہترین اسلام کے بتائے ہوئے اعمال میں سے ایک عمل سلام کرنا اور سلام کو پھیلانا بھی ہے۔ سلام پھیلانا یا سلام کو پھیلانے سے انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سلام پھیلانے سے دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام پھیلانے سے دنیا اور آخرت میں انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دوسروں کو کھلائے پلائے، جس کو تو پہچانتا ہے اس کو بھی اور جس کو تو نہیں پہچانتا اس کو بھی، الغرض سب سے سلام کر۔ اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، سب کو کھانا کھلانا چاہیے اور سلام تو ہر کسی کے ساتھ لینی چاہیے، ہر کسی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جن کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ بھی اور جن کو آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ بھی۔ اور سلام لینا بہت ہی بہترین اور بہت ہی بڑا عمل ہے۔ سلام کرنا اور جواب دینا، اس سے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس وقت سلام کے آداب سیکھنے چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں محبت بڑھا سکیں، ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو اجاگر کر سکیں۔ اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے اور اس کے آداب بھی ہمیں سیکھنے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم کس طرح سے لوگوں سے سلام کریں، کس طرح سے اسلام نے ہمیں لوگوں سے سلام کرنا سکھایا ہے اور کن سے سلام کرنی چاہیے، کس طرح سے سلام کرنی چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں آسانی ہو لوگوں سے بات چیت کرنے میں اور سلام لینے میں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے سلام کریں، اور اسلام میں سلام کے جو آداب وہ اس طریقے سے بتائے ہیں کہ اسلام کی دعائے ملاقات ہی سلام ہے۔ جب آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ دنیا میں سلام کو عام کریں گے تو اسی طرح آخرت میں بھی جب آپ جنت میں جائیں گے تو فرشتے اور اہل جنت وہ آپ کو اسی دعائے ملاقات کے ساتھ ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کتنی خوبصورت اور کتنی ہی اچھی بات ہے کہ جس طرح سے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس سلام کو عام کریں گے، اسی طرح سے ہمیں جنت میں آخرت میں ہمیں اسی ہی سلام سے پکارا جائے گا، یعنی کہ یہی سلام ہم سے لی جائے گی۔ اور سلام کو پورا لینا چاہیے،
پورے کا مطلب کہ صرف السلام علیکم پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب صرف یہ ہوگا تم پر سلامتی ہو. لیکن جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو اس کا مطلب کہ ہم دوسرے کو تم پر سلامتی ہو کے ساتھ 2 دعائیں اور دے رہے ہیں. وہ کیا دعائیں دے رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی بھی ہو اور تم پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں. اسی طرح سے جب ہم سلام لیں تو دوسرے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں جواب دے، اور جواب بھی وہ ایگزیکٹ سیم ایز اٹ از اسی طرح کا دے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. تو یہ کتنا ہی خوبصورت ہمیں اسلام نے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کتنی خوبصورت دعا سکھا دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر سلامتیاں اور برکتیں اور رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ سلام کیسی، ہمیں مردوں کی سی سلام نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عربی کو صحیح پروناؤنس نہیں کرتے، جیسے کہ السلام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، علی کا سلام بھی، یعنی کہ اس طرح کے ڈفرینٹ ورڈز پروناؤنس کرتے ہیں جن کے میننگس جو ہیں وہ بہت ہی چینج ہو جاتے ہیں، اور یہ کنسیڈر ہو جاتی ہے مردوں کی سی سلام. تو ہمیں بالکل ایگزیکٹ ورڈ یوز کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، جو اللہ نے اپنے نبی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں ویسے ورڈز یوز کرنے چاہیے. اور ہمیں اہل کتاب اور کافروں سے خود سلام نہیں لینی چاہیے. خود ہمیں سلام لینے سے اسلام نے منع کیا ہے، اور اگر وہ ہم سے سلام لیتے ہیں، کافر یا اہل کتاب میں سے کوئی ہم سے سلام لیتا ہے، تو ہمیں صرف اس کا آنسر کتنا کرنا چاہیے؟ علیکم، کہ تم پر بھی، جو تم نے مجھے کہا ہے ایز اٹ از تم پر بھی علیکم، بس دیٹس اٹ. اس سے آگے ہمیں اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ سلام کن کو کرنی چاہیے. سلام کن کو کرنی چاہیے یا کون کس کو کرے؟ اگر کوئی پیدل چل رہا ہے، وہ کھڑا جو شخص ہے اس کو سلام کرے، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، جو سوار ہے، ٹھیک ہے نا، جو سواری جا رہی ہے، جو رکے ہوئے ہیں وہ ان کو سلام کریں، اور سب سے مین تھنگ جو ہے وہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یہ طریقہ ہے سلام کن لوگوں کو کی جائے. ایک اور بات یہاں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں داخل ہوتے ہیں تب تو ہم سلام کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہر کوئی جب بھی کسی مجلس میں داخل ہوتا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے. لیکن جب مجلس ختم ہو جاتی ہے یا اس کو سینٹر سے اٹھ کر جانا پڑتا ہے تو وہ اس ٹائم پہ سلام نہیں کرتا، وہ وہاں سے ویسے ہی چلا جاتا ہے، جبکہ یہ چیز غلط ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب وہ مجلس میں آتے تب بھی سلام کرتے، اور جب وہ مجلس سے اٹھ کر جاتے تب بھی وہ سلام کیا کرتے. اور ایک اور چیز کہ اگر آپ اٹھ کر گئے ہیں اور دوبارہ اسی مجلس میں آئے ہیں تو آپ دوبارہ اگر سلام کریں گے تو یہ کتنی ہی اچھی بات ہوگی، اور اس کا فائدہ کتنا ہوگا کہ جتنے بھی وہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. وہ کہیں گے کہ یہ کتنا ہی اچھا بندہ ہے کہ اس نے ہم سے اٹھ کے آیا تب بھی سلام لیا، اٹھ کے گیا تب بھی سلام لیا، اور جب دوبارہ اسی ہی مجلس میں آیا تو اس نے پھر سلام لیا. یہ محبت پیدا کرنے کا باعث بنے گا. آمنے سامنے آپ اگر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں لوگ تو وہ مصافحہ یعنی کہ ہاتھ تھام کر سلام کر سکتے ہیں. یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپس کے دلوں میں جو حسد ہے، نفرت ہے، وہ ختم ہوگی اور محبت پیدا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ ملا کے سلام لیا کرتے تھے. اور ایک اور چیز ہے کہ جب 2 لوگ چل رہے ہوں پیدل، ان کے درمیان میں کوئی چیز آ جاتی ہے، وہ جب دوبارہ ملتے ہیں، یعنی کہ کوئی رکاوٹ، کوئی پتھر آ گیا ہے سینٹر میں، کوئی درخت یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ آ گئی ہے، تو وہ جب دوبارہ ملتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ اپنی باتیں دوبارہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت تھی کہ جب وہ کسی بھی رکاوٹ کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے تو وہ پھر سلام لیا کرتے.
اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اس سے فائدہ کہ محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد ادا کر کے پھر سلام کرنا چاہیے۔ ادھر میں ایکسپلین کروں تحیۃ المسجد کیا ہے۔ تحیۃ المسجد کہتے ہیں مسجد کا حق ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں انٹر ہوں تو آپ کیا کریں، 2 نوافل ادا کریں، 2 نوافل ادا کریں، یہ مسجد کا حق ہے۔ یہ ادا کرنے کے بعد آپ دوسروں سے سلام دعا کریں، اور بیت الخلاء میں آپ گئے ہیں تو وہاں آپ سلام نہیں کریں گے، اور ویسے بھی واش روم میں بات چیت کرنے سے تو اسلام نے سختی سے ہی منع کیا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کسی سے ملاقات ہوئی ہے وہ ڈائریکٹ اپنی بات سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا کسی نے کسی سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ وہ کوسچن کرتا ہے، لیکن یہ انداز ملاقات کا غلط ہے۔ جب آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے کیا کریں، سلام کریں، پھر آپ اس سے کوئی کوسچن آپ نے کرنا ہے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے کسی سے، وہ پھر کریں۔ اس طرح کیا ہوگا، دوسرا بندہ جس سے آپ مل رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوگا، اور وہ ایگزیکٹ آپ کے سلام کا جواب بھی دے گا، اور خلوص سے دل سے وہ آپ کو آپ کے کلام جو آپ نے اس سے بات کیا اس کا جواب بھی دے گا، یا جو آپ نے اس سے سوال پوچھا اس کا جواب بھی بہترین انداز میں دے گا۔ اور آپ جب کہیں جائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے سوئے ہوتے ہیں یا بزرگ سوئے ہوتے ہیں، تو آپ سلام اس طریقے سے یا اتنی آہستگی سے لیں کہ صرف جاگنے والے اس کا جواب دیں، سونے والے ڈسٹرب نہ ہوں، وہ بیدار نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جاتے سار اتنی اونچی آواز سے سلام کرنی ہے کہ جو سویا بچہ ہے یا کوئی بھی سویا وہی ڈر جائے، نہیں، آپ نے بہت ہی پولائٹ طریقے سے سلام لینی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے کہ سونے والے بھی سوئے رہیں، بیدار نہ ہو، اور جاگنے والے وہ آسانی سے اس کا جواب دے دیں۔ بچوں کے پاس سے گزرتے وقت انہیں سلام ضرور کریں۔ اگر آپ گلی میں دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں یا ویسے آپ بچوں کے پاس سے گزریں تو انہیں ضرور سلام کریں، اس سے بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے، ان کے دلوں میں آپ کے لیے عزت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ آپ سے اتنے ہی زیادہ اور محبت کریں گے۔ اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ لوگ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ مسلمان اور مشرک ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ایسی مجلس ہو، تو آپ اسلام کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پراپر اونچی آواز سے سلام کر لیں کہ وہ سب تک سلام پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اسلام نے ہمیں ادب سکھایا۔ عورتوں کی مجلس کے پاس سے گزریں تب آپ انہیں سلام کر سکتے ہیں، یہ اسلام کے آداب میں سے ہے۔ اور اگر آپ کسی شخص سے ملاقات کریں تو آپ اس سے سلام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کے تک آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، تو اس لیے آپ 3 بار سلام کر سکتے ہیں، 3 بار سلام کیا جا سکتا ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ 3 دفعہ آپ سلام کریں۔ اگر وہ جواب نہیں دے رہا تو یہ اس پہ ہے کہ اس نے جواب نہیں دیا۔ اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ 3 دفعہ سلام کیا کرتے تھے۔ اگر انہیں ریٹرن میں کوئی جواب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں داخل ہوتے، اگر کوئی انہیں ریٹرن میں جواب نہ آتا تو وہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ دوسرے شخص تک سلام پہنچانا بھی مستحب عمل ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ گئے ہیں، کسی کے گھر گئے ہیں، رشتہ دار وغیرہ کے گھر، تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ نہیں گئے، جیسے کہ اگر آپ کے ماما بابا گئے ہیں تو بچے نہیں گئے، تو بعض عورتیں کہتی ہیں کہ بچوں کو میرا پیار دیجیے گا، بچوں کو میری سلام دعا دیجیے گا، تو اسی طرح اگر آپ انہیں آ کر سلام دعا دیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سلام جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں۔ تو ہم نے آج کے اس ویڈیو میں کیا چیزیں سیکھی ہیں کہ اس سلام ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، کن لوگوں کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو میں امید ہی کروں گی کہ آپ لوگ اس چیز کو سیکھیں گے بہت زیادہ، اور لوگوں کو بھی سکھائیں گے، اور مجھے کامنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا، ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس چیز پر عمل کرنا شروع کیا ہے کہ نہیں کیا، یا کتنا کوشش کی ہے اس
کو پھیلانے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اسلام کو انتہائی درجے کا عام کرتے تھے، اتنا عام کہ جو کافر ہوتے تھے نا وہ بھی سن کے ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک اور بڑا فائدہ کہ جب ہم اسلام کو عام کریں گے تو جنت میں ہمیں بھی اسی سلام یہی دعا ہماری ملاقات کی ہوگی۔ تو میں امید کروں گی کہ آپ ضرور بضرور سلام کو عام کریں گے، اور آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، تاکہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی سیکھ لیں، جن چیزوں کا ان کو نہیں علم ان کو بھی اس چیز کا علم حاصل ہو سکے، اور جس سے کہ اگر وہ یہ علم سیکھیں گے اس سے آپ کو بھی ان کو جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اور آخر میں میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی لازمی پریس کریں، تاکہ جو بھی میں اچھی اسلامک جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔